جی شمس الملک صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل جی. ہاں، وہ میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ نوشہرہ کو فول پروف فلڈنگ سے بچانے کا کیا انتظام کیا جا سکتا ہے؟ وہ میں نے 1900 میرے خیال میں 1998 تھا یا اس کے قریب تھا، میں نے یہ جو وہ ہے منڈا ڈیم جو ہے سوات ریور کی، ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ آپ اس کو اندازہ کر لیں کہ نوشہرہ کے لیے جو 3 دریا اہم ہیں فرام فلڈنگ آف نوشہرہ پوائنٹ آف ویو سے، ایک انڈس ریور جو ویسٹ کو ہے، دوسرا جو ہے وہ سوات ریور جو نارتھ سے آتا ہے، اور تیسرا جو ہے کابل ریور جو ایسٹ سے جو ویسٹ سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تینوں ریورز ہیں، ان تینوں ریورز کے اوپر منحصر ہے. جی. اب کالا باغ کی وجہ یہ جو انڈس ریور ہے یہ تربیلا میں اس کی سٹوریج کی وجہ سے اس طرف سے تو اس کی کافی حد تک اب سیونگ ہو رہی ہے اور یہ بچایا جا سکتا ہے. صرف سوات ریور اور کابل ریور جو ہے اس کے اوپر بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا، وہ افغانستان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، وہ میں کسی اور وقت آپ کو ایکسپلین کروں گا. ٹھیک ہے جی. سوات ریور کے اوپر اگر ہم ایک ڈیم بنائیں منڈا ڈیم اور اس کو ایک فلڈ سٹوریج پروجیکٹ بنائیں، اسی کی فیزیبلٹی میں نے شروع کی تھی اور اسی کی فیزیبلٹی ہوئی تھی اور یہ فیزیبل پروجیکٹ تھا، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کے ریور کے اوپر ہم ایک فلڈ سٹوریج پروجیکٹ بنائیں گے تاکہ سوات ریور سے جو فلڈ نوشہرہ کی طرف آئے گا اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اور یہ اب پروجیکٹ بن رہا ہے یا ابھی شروع نہیں ہوا؟ ابھی تو کسی وقت پر لوگوں نے اس کو پاور پروجیکٹ بنا دیا اور میں چیختا رہا کہ بھئی مت کرو، یہ پاور پروجیکٹ نہیں ہے، یہ فلڈ سٹوریج پروجیکٹ ہے. اس میں بجلی بنے گی، پانی بھی ہوگا، لیکن دیٹ ول بی بائی پروڈکٹس. the basic purpose will be flood storage. ٹھیک. تاکہ جو پشاور ویلی ہے اس کی فلڈ مینجمنٹ میں this project will play a pivotal role. This will be a core project for that. تو وہ فلڈ کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ریڈیوس کر دیا گیا ہے، کیا ہوا ہے؟ نہیں، floods will be stored temporarily. ٹھیک. جو پیک ہے نا اس کے پیک کو سٹور کیا جائے گا. اچھا، تو پھر نوشہرہ کے لیے یہ ایک بینیفیشنٹ پروجیکٹ ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بتائیے کہ پاور جو پاکستان کا اس وقت ایکلیز ہیل بنی ہوئی ہے، سب سے بڑا مسئلہ ایسے لگتا ہے کہ بجلی کا ہے، لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے. تو کیا یہ ہم جو ہائیڈل کے اوپر از ہائیڈل اے سولوشن فار پاکستان اور ناٹ؟ The right choices of the hydel projects. I tell you, آپ 50 ہائیڈل کے پروجیکٹ بنائیں، آپ کالا باغ ڈیم نہ بنائیں، آپ کو پختونخوا کو اپنے حصے کا پانی نہیں ملے گا. You will be creating a very major problem in the federation between the various provinces. This I am telling you. تو یہ ہمیں آواز کوئی کے پی سے اٹھ نہیں رہی کہ ان سپورٹ آف کالا باغ؟ وہ نہیں ہو رہی نا. میں آپ کو اب وہ چیزیں نہیں بتانا چاہتا جو اس میں کے پی میں جو لیڈرشپ ہماری ہے. آپ کو کیا پتا ہے کہ کتنے لوگ کتنی پرسنٹیج کو یہ پریزنٹ کرتی ہے، ان کو کتنے ووٹ ملے ہوئے ہیں 2008 کی الیکشن میں. تو یہ تو پھر ہمیں تو عوام کے پاس پھر جانا چاہیے. عوام کے پاس، عوام کو پہلے ایجوکیٹ تو کریں، عوام کو بتا تو دیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کچھ اس سلسلے میں کچھ کر رہے ہیں؟ کے پی میں کس جگہ پہ فائدہ ہوگا کالا باغ کا؟ کس جگہ کیا ہو رہا ہے؟ کتنے ایکڑ زمین جو ہے وہ آ سکتی ہے ایگریکلچر میں، آبپاشی وہاں ہو سکتی ہے، اور اس کا بینیفٹ کتنا آپ کے؟ ہماری 8 لاکھ ایکڑ زمین ہے کے پی پروونس میں جو بنو اور دیر اسماعیل خان کے میدانوں میں ہے. یہ وہ زمین ہے جو کہ آباشی کے لیے موزون ہے، اور اس کے آباشی سے ہمارے صوبے کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ ذرا امپروو ہو جائے گی. لیکن یہ زمین دریائے سندھ سے 50 فٹ سے لے کر 150 فٹ تک اونچی ہے. اس کو کرنے کے لیے یا آپ کو پمپ کرنا پڑے گا یا آپ کو ڈیم بنانا پڑے گا. پمپ کرنے سے آپ کا جو آبیانہ آئے گا وہ 7-8 ہزار روپے فی ایکڑ
फी साल आएगा, जो पाकिस्तान में आम तौर से 400-500 रुपए बनता है, तो 8,000 रुपए तो बिल्कुल इस तरह बात है कि ये नहीं होने वाली बात है। तो इसकी दूसरी बात यह कि अगर आप डैम बना देंगे तो इसका पानी का लेवल इतना ऊंचा हो जाएगा कि वहां से फिर आप के नहरों के जरिए से ये पानी, ये जमीन जो है ये इसमें आप, तो आपके ख्याल में कितने लोग इससे फायदा उठा सकेंगे? कितने मिलियंस में ये लोग होंगे? देखिए, अगर आप पर एकड़, हमारे ख्याल में अगर हम 3-4 एकड़ फी फैमिली की बात करें तो बस 4 लाख फैमिलीज होंगी, 50 और तकरीबन 20-25 लाख लोग होंगे। ये तो बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आ सकती है केपी में। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल मुल्क साहब, आपने बड़ा हमें इंफॉर्मेशन दी, और इंशाल्लाह अल्लाह करे आप इस जिहाद है एक किस्म का पाकिस्तान का, इसको आप लीड करते रहें और लोगों को बता सकें कि ये पाकिस्तान के फायदे में क्या है और किस तरह हम गुर्बत के चुंगल से निकल सकते हैं और एक एडवांस्ड माशरा बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। चांदियो साहब, शमसुल मुल्क साहब ने तो माशाल्लाह से बड़ी बातें और बड़ी सपोर्ट की है, बिग डैम्स की भी और वाटर मैनेजमेंट की भी, बट आप को कुछ लग रहा था कि ये जो पानी हम यूज कर रहे हैं दरियाओं का, इससे जो सैलिनिटी है, इज दैट समथिंग जो कि सॉल्व नहीं हो सकती या उसका सोल्यूशन है? देखिए जी, सोल्यूशन तो जो ड्रेनेज प्रोजेक्ट बने थे ना, पाकिस्तान का ड्रेनेज प्रोग्राम अरबों रुपए का था जी जी, वो भी खत्म हो गया, वो तो खा पी गए। ठीक है। दूसरा आपका जो राइट बैंक का और लेफ्ट बैंक का एलबीओडी एंड आरबीओडी, ठीक, वो डिस्चार्ज के एलबीओडी तो आपके डिस्चार्ज के मसले में फंस गई है। अच्छा, क्यों? कि उनके डिस्चार्ज सी में कैसे होनी चाहिए, जब हाई टाइड आती है तो हाई टाइड को कैसे रोका जाए, इसीलिए आपका बदीन का इलाका ये सब कुछ प्रॉब्लम में आ गया है। और जब भी ठीक है आपके रेन फॉल होता है, ज्यादा होती है, तो वो लोग सारा पानी उसमें डाल देते हैं एलबीओडी में, और एलबीओडी आखिर में बदीन और इनके इलाकों को फंसा देता है। ठीक है। आरबीओडी का एक नया मसला है। देखिए, हम जो है डैम में फंसे हुए थे, डैम की बात की, सारे सिंध ने एहतजाज किया, सब किया, क्या खामोशी से आरबीओडी आप इंडस के साथ साथ पैरेलल ले गए हैं। दैट विल रिचार्ज इंडस, जिसमें इंडस का वाटर पोल्यूट होगा, राइट, बिल्कुल, यानी उसके साथ ही जा रहा है। ठीक है। और बट इसमें क्या मतलब, ये तो इसको मैं थोड़ी सी ऐसा इशू है कि हमें अलर्ट होना चाहिए इन चीजों से। देखिए, टेक्निकल लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। जब मैं पीसीआरडब्ल्यू में था, मैंने एक पेपर भी लिखा था जिसमें ये कहा था कि आरबीओडी को 7 बैराज के नीचे साइफन करके एलबीओडी में डालें, और एलबीओडी का क्रॉस सेक्शन अगर ऊपर से थोड़ा सा बड़ा नीचे खोदेंगे तो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, और वो 25% आसानी से ले जाएगा। आप करें, वो तो किसी ने नहीं सुना। और मैंने कहा था पंपिंग की जाएगी, ये किसका कसूर होगा? आपकी प्लानिंग कमीशन ने ये किया है या लोकल इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, किसका है ये? सर, उसमें मैं एक बात करूं, टेक्निकली आपकी, नजीब की, मेरी बातें कितनी सुनी जा रही हैं? आप तो फिर भी हेल्म ऑफ अफेयर थे, कुछ न कुछ करते हैं। हमारी बातें तो टेक्निकल लोगों की तो बातें नहीं सुनी जाती हैं। नहीं तो ये काम ही टेक्निकल लोगों का नहीं सुनते हैं ना। एजुकेशन की, जब शमसुल मुल्क साहब ने कहा, मैंने भी कहा, लोगों में एजुकेशन नहीं है। हाँ। जब एजुकेशन नहीं है तो फिर आप किससे रिस्पांस लेंगे? जो कुछ आपकी इनपुट्स हैं उनका रिस्पांस आप कहां से लेंगे? हम नए इश्यूज पे चले जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि सिंध में दरियाए सिंध का पानी किस जगह तक पहुंच सकता है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है? बदीन तक जाता है। बदीन आपके एंड क्या, बदीन तक जाता है। बट ईस्ट में कितना आगे चले जाता है? मतलब ये थर की तरफ जा सकता है, ये जो थर की रेगिस्तान है उस तरफ जा सकता है? थर की तरफ तब जाएगा जब ऊपर आप जो है नारा इसको वाइडन करें और वहां से कैनाल निकालें।
اچھا ہاں. اب یہ کنال اگر نکالتے ہیں تو کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ سر اس کے ساتھ آپ اکنامسٹ ہیں، دو چیزیں کریں دونوں طرف، ون پروجیکٹ اینڈ آلٹرنیٹ پروجیکٹ. ٹھیک. ود دس پروجیکٹ واٹ از دا کاسٹ اینڈ واٹ آر دا بینیفٹس، ود آؤٹ دیٹ پروجیکٹ واٹ آر دیٹ. ٹھیک ہے. آلٹرنیٹیولی اگر کچھ دیتے ہیں اس کے کیا ہے. کسی کو بھی آپ نئے سرے سے کوئی نئی زمین دیں گے، اس کو پانی دیں گے، وہ آپ کو دے گی بینیفٹ، مگر اس کے کتنا ساتھ بینیفٹ دے سکتی ہے؟ مطلب ایک لیٹ سے 1 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہم اس ریگستان میں پہنچا دیں جی تو کتنا اس کا بینیفٹ ہوگا؟ اس کا بینیفٹ تو آپ وہاں جو کراپنگ فیکٹر دیکھیں تو آپ کے کراپ وہاں آپ کی کاٹن، باجرا، شوگر کین، کیونکہ ہی ہے یہ ہو سکتا ہے، اور اس کی ییلڈ کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں 2-2.5 ملین ایکڑ آ سکتا ہے اس میں. 1 ملین ایکڑ فیٹ پانی میں کتنی زمین آپ کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ 1 ملین ایکڑ اس سے نیچے کریں. 1 ایکڑ فیٹ کی بات. ہاں 1 ملین ایکڑ فیٹ سے 1 ملین ایکڑ سے کم ہوتا ہے. کتنا 7-8 لاکھ ایکڑ ہو جائے. میرا یہ خیال ہے، آپ یو کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ہاں کیا خیال ہے؟ کیونکہ پر ایکڑ جو اس وقت پنجاب کے پاس سوائے اس کے گراؤنڈ واٹر کے 2 فٹ پر ایکڑ جا رہا ہے. 2 فٹ سم تھنگ اراؤنڈ 2. تو 1 ملین ایکڑ فیٹ ہو تو ½ ملین ایکڑ آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لیٹ سے کہ سٹوریج میں سے آپ کو 5-6 ملین ایکڑ فیٹ پانی ان علاقوں کے لیے مل جائے جی تو آپ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 2-2.5 ملین ایکڑ آباد کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر اتنے ہی فیملیز آ جائیں تو خاصا بڑا میجر امپیکٹ آ سکتا ہے. سر اس کے ساتھ ایک بھی چیز ہے، اور جو آپ کا ایگزسٹنگ اریگیشن انڈر انڈس واٹر اریگیشن سسٹم ہے وہ آپ کا بیکورڈ فلو کر رہا ہے. کیوں کہ سیلنیٹی کی انکروچمنٹ آپ کی بڑھتی جا رہی ہے. اس کو تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹیکنیکلی آپ نے اس کو سالو کرنا ہے. نہیں ہو رہا ہے نا، وہ کرنا پڑے گا. جب پانی ہے، پانی آپ کو زیادہ سندھ میں لیچنگ ریکوائرمنٹ کے لیے چاہیے. جو بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ لیچنگ ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے. 10 ملین ایکڑ فیٹ آپ کو اس کے لیے چاہیے منیمم. یہ جو 10 ملین ایکڑ فیٹ ہے یہ ہے کہ آپ کا ایسچوری ریکوائرمنٹ، میرین لائف ریکوائرمنٹ اور مینگروو ریکوائرمنٹ، اور خود انڈس کا جو یعنی بیسک فلو ہے، بیسل فلو، اس کے لیے اس کی ضرورت ہے. کتنی ہوگی آپ کو ایکسٹرا کتنی چاہیے؟ دیکھیں جو ہم نے لیچنگ کے لیے انڈس واٹر 15%، 15% جو بھی آپ کا ملتا ہے اس کا 15% آپ کو لیچنگ کی ریکوائرمنٹ. نمبر 2، سندھ کے ساتھ ایک اور پرابلم ہے، سی واٹر انکروچمنٹ، سی واٹر انٹروژن. اس کو آپ کو وارڈ آف کرنا ہے. ابھی ایک جو ورڈ آیا تھا نا، شمس الملک صاحب نے کہا تھا کہ پہلے ہمیں 36 ملین ایکڑ فٹ تھا، ڈیمز کے بعد 43 ملین ایکڑ فٹ. بات یہ تھی کہ اس وقت ہم 36 ملین ایکڑ فٹ یوز کر رہے تھے. کیوں کہ ڈیم کے بغیر سمر میں پیک فلوز تھے، اور سمر میں ہمارے جو اننڈیشن کینالز تھی یا بیراجز تھی وہ کام کر رہی تھی، مگر اسٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے ونٹر آپ کا زیادہ نہیں تھا، اس لیے ویٹ کے اوپر ہم دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے. جب یہ بنا تو اس کے بننے کے بعد یہ دونوں ڈیم کے بعد پنجاب کو، سندھ کو، دونوں کو یہ فائدہ ہوا. اب سوال اس میں ایک کہتا ہے، اگر آپ ریزرو ایک بڑا کالا باغ پہ نجیب صاحب کا بھی ہم سب کا بھی بنے، سندھ بھی کہتا ہے بنے، میں یعنی اس وقت یہ اوپن ماشاءاللہ کیوں نہیں، سندھ بھی کہتا ہے بنے. مگر ایک بات ہے، جھگڑا ہٹائیں، ایگزسٹنگ ریور میں ڈالیں، اس سسٹم میں ڈالیں، دوسری کینال مت ڈالیں. اب شمس الملک بھی صاحب بھی کہتے ہیں کہ 50 فٹ اوپر آپ جب اس کو اسٹوریج کریں گے تو اس کے واٹر لاگنگ کے بھی ایفیکٹ ہوں گے، تب فرنٹیئر کو ملے گا. یہیں سے بات ہوتی ہے. سندھ والے کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک کہ ہم ڈیزرٹ تو نہیں ہوں گے. ڈیزرٹ کس طرح ہوں گے؟ جب آپ ہمارا پانی روک دیں گے. ٹھیک. یہ کانفیڈنس لیول ختم ہوا تھا چشمہ لنک کینال کے اوپر.
جب زبردستی تھوڑے سے وقت کے لیا تھا. اس کے بعد بھی بات ہوئی جب مطلب کانفیڈنس جو ہے وہ شیٹر ہو گیا. سندھ نے ڈیمانڈ کیا ابھی یعنی پرویز مشرف میں کہ ہمیں خریف کے لیے ارلی خریف کے لیے پانی دیں, کیونکہ اسٹوریج کے آپ کے ایک نامس ہیں کہ اگر جس کا پانی ہے وہ اسٹور کرتا ہے اس کو ملے گا, دوسرے کو نہیں ملے گا. یہ تو ایک بینک ہے نا, بینک میں سے آپ نے جب اس کو نہیں ملا, ادھار نہیں ملی نا. جب ادھار نہیں ملی تو اب یہ کانفیڈنس لیول ختم ہو رہا ہے. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, پھر یہاں سے شروع کرتے ہیں. we'll have to take a short break.